بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 39۔ کتاب کا نام سیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی، عادل حکمران، فاتح روم و فارس، شہید محراب، امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل سیرت کے تابناک نقوش۔ مصنف ڈاکٹر علی محمد الصلابی۔ حضرت مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معرکہ بوائب کی فتح کے بعد اصل مقصد سے غافل نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے معرکے کے فوراً بعد لوگوں کو شکست خوردہ لشکر کا تعاقب کرنے اور اموال غنیمت حاصل کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ مسلمان بکھرے ہوئے شکست خوردہ افراد کے تعاقب میں گئے۔ ان میں وہ افراد بھی شامل تھے جو ابو عبید کے ساتھ معرکہ جسر میں شریک ہوئے تھے۔ انہوں نے بہت سا مال غنیمت حاصل کیا اور وہ پیش قدمی کرتے ہوئے سابات تک جا پہنچے، پھر وہاں سے واپس مثنی کے پاس آ گئے۔ معرکہ بوائب کی افادیت صرف معرکہ جسر کا بدلہ چکانے تک ہی محدود نہ تھی، بلکہ مسلمان سواد عراق کے تمام علاقے پر قابض ہو چکے تھے۔ اس سے پہلے تو وہ دریائے فرات بھی عبور نہ کر پائے تھے۔ حالانکہ انہوں نے دجلہ اور فرات کے درمیان میدانوں کی کئی لڑائیاں لڑیں، لیکن معرکہ بوائب کے بعد وہ دجلہ اور فرات کے مابین واقع تمام علاقوں پر قابض ہو چکے تھے۔ وہ ان علاقوں میں آزادی سے گھومتے تھے۔ انہیں کسی کے مکر و فریب کا ڈر نہ تھا، نہ انہیں کسی قسم کی رکاوٹ پیش آتی تھی۔ معرکہ بوائب کی اہمیت بعینہ وہی تھی جو شام میں معرکہ یرموک کی تھی۔ دشمن کی منڈیوں کے خلاف کارروائی۔ معرکہ بوائب کے بعد حالات مسلمانوں کے قابو میں آ چکے تھے۔ سواد عراق کا سارا علاقہ زیرنگی ہو چکا تھا۔ مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی آزادی سے ہر طرف حرکت کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے فوجی کمانڈروں کو ازسر نو منظم کیا، اسلحے کو بہتر بنایا، دفاعی چوکیوں کو مضبوط کیا، اور جہاں جہاں فارسی اور عرب لوگ جمع ہوتے یہ ان پر حملہ کرتے۔ انہوں نے خنافس پر حملہ کیا۔ خنافس ایک بازار تھا، وہاں لوگ بکثرت آتے تھے۔ ربیہ اور مضر قبیلے کے لوگ بھی وہاں آتے اور ایک دوسرے کی مدد اور بچاؤ کرتے۔ مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بازار پر حملہ کیا اور وہاں موجود ہر چیز کو تباہ کر دیا اور اسباب و سامان اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس حملے سے فارغ ہو کر وہ تیزی سے اسی دن بالکل شروع دن میں انبار کے کسانوں کے پاس پہنچ گئے۔ اس موقع پر یہ الفاظ ان کے زبان پر تھے: ہم نے صبح کے وقت خنافس نامی جگہ میں بنو بکر اور بنو قزاع پر حملہ کیا۔ وہ 1 میل سے زیادہ مسافت پر نہ تھے۔ ہمارے ساتھ ہر قبیلے کے نوجوان تھے۔ یہ نوجوان ہر قسم کے حالات و حوادث میں ہر قوم سے ٹکرا جانے والے تھے۔ ہم ان کے گھروں میں اس حال میں داخل ہو گئے کہ بڑے فیاض اور لمبی گردن والے لشکر انہیں ہلا کر رہے تھے۔ ہم نے ان کا بازار جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ گھوڑے وقفے وقفے سے چکر کاٹ رہے تھے اور برے نتیجے کا کوئی خطرہ نہ تھا۔ انہوں نے ان کسانوں سے بعض امور میں مدد حاصل کی، ان سے راستہ بتانے والے رہبر ساتھ لیے اور بغداد کی منڈی پر حملہ کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ دجلہ کو عبور کیا اور صبح سویرے ہی بغداد اور اس کے بازاروں پر حملہ شروع کر دیا۔ وہاں کے باشندوں کو قتل کیا۔ اسلامی افواج نے جو جی چاہا وہاں سے حاصل کر لیا۔ حضرت مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حکم دیا کہ تم صرف سونا چاندی قبضے میں لے لو، ایسا سامان مت اٹھاؤ جسے اپنے ساتھ جانور پر سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ بازار کے لوگ بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے سونا چاندی اور دیگر قیمتی چیزیں سمیٹ لیں، پھر فوراً پلٹے۔ بغداد سے تقریباً 35 کلومیٹر دور نہر سیلحین کے قریب پہنچ کر پڑاؤ ڈالا اور مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: اے لوگو، کچھ دیر کے لیے یہاں قیام کر لو، ضروری حاجات پوری کر لو اور دوبارہ کوچ کے لیے تازہ دم ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو اور اس سے عاقبت مانگو۔ یہ اعلان سن کر سب تیزی سے پھیل گئے۔
اپنی اپنی ضروریات سے فارغ ہو گئے۔ انہوں نے تقریباً 60 میل کا سفر گھوڑوں پر طے کیا تھا۔ اس دوران میں متعدد حملے بھی کیے تھے اور یہ سب پیش قدمیاں ایک بارگی انجام پا گئیں۔ حضرت مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اسلامی لشکر اور ان کے گھوڑوں کو آرام کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو بھی اپنی پیش قدمی کی گہرائی اور شدت کا احساس تھا۔ مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے درمیان چکر لگا رہے تھے کہ اچانک کچھ لوگوں کو سرگوشی کرتے سنا۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا، دشمن ہمارے تعاقب میں کتنی تیزی دکھاتا ہے۔ آپ نے کہا، تم نیکی اور تقوی کے موضوع پر گفتگو کرو، گناہ اور زیادتی کے بارے میں کبھی کوئی بات مت کرو۔ پہلے معاملات پر غور کیا کرو، ان کا صحیح اندازہ لگایا کرو، پھر گفتگو کیا کرو۔ دشمن کو ابھی تک تو خود ان کے اپنے ہی ملک میں ہوش نہیں آیا ہوگا۔ بالفرض اگر وہ خبردار بھی ہیں تب بھی تمہارے تعاقب کے راستے میں تمہارا رعب حائل ہے۔ بلا شبہ پیش قدمیوں کے کچھ خوف اور رعب ہوتے ہیں، وہ ان پر صبح سے شام تک چھایا رہے گا۔ ان کے محافظ اگر مکمل جاسوسی کے ساتھ بھی تمہارا تعاقب کریں تو وہ تم کو نہیں پا سکتے۔ تمہیں عمدہ نسل کے گھوڑے میسر ہیں، جبکہ حملہ آور اس طرح کے گھوڑوں پر سوار نہ ہوں گے۔ وہ تو سست رفتار اور نکمے گھوڑوں پر سوار ہوں گے۔ یوں تم بآسانی اپنے لشکر اور چھاؤنی میں پہنچ سکتے ہو۔ بالفرض اگر وہ یہاں پہنچ بھی جائیں تو میں فتح کی امید اور اللہ سے اجر کا طلبگار بن کر ان سے جنگ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد بحال رکھو، بدگمانی سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری کئی مواقع اور مقامات پر مدد فرمائی، حالانکہ تمہارا دشمن تم سے زیادہ مسلح اور مستعد تھا۔ میں تمہیں جلد ہی اپنی جدید پیش قدمی اور ارادوں سے آگاہ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں وصیت فرمائی تھی کہ ہم پڑاؤ کم ڈالا کریں، پیش قدمی اور واپسی میں پھرتی دکھائیں۔ مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس گفتگو سے ان کے جنگی تجربات کا علم ہوتا ہے۔ وہ مکمل اعداد و شمار، پورے حساب و کتاب، کامل منصوبہ بندی اور نہایت مضبوط ایمان سے آگے بڑھتے تھے۔ ہر معرکہ ان کی حیران کن جنگی معلومات میں اضافہ کر دیتا۔ ہر جنگ ان کے تجربے اور علم کی عکاسی کرتی تھی۔ ان کی گفتگو ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلیٰ جنگی مہارت کا پتہ بھی دیتی ہے۔ حضرت مثنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے۔ انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں عرصہ تو تھوڑا ہی گزارا تھا، مگر عظیم فوائد اور حسنات حاصل کیے تھے۔ پھر حضرت مثنی نے وہاں سے کوچ کا حکم دیا۔ مجاہدین نے اپنے ساتھ موجود کسان رہنماؤں کی رہنمائی میں صحراؤں اور نہروں کو عبور کیا اور انبار تک پہنچ گئے۔ کسانوں نے نہایت عزت و احترام سے ان کا استقبال کیا اور بسلامت واپس آنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت مثنی نے ان سے کامیابی کے بعد اچھے سلوک کا وعدہ کیا تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا، مثنی نے بلند مقام پر معرکہ آرائی کی، اسے قبیلے کے اکثر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ ایسا لشکر تھا جس نے پیش قدمی کر کے دشمن کو خوف زدہ کر دیا۔ قریب تھا کہ پورا ایوان ہی گر پڑے۔ جب مسلمان کچھ محتاط ہوئے تو ان کو حوصلہ دیا گیا۔ دراصل تجربات ہی میں سامان عبرت و نجات پوشیدہ ہوتا ہے۔ حضرت مثنی نے سیلاب کے لیے راستہ آسان کر دیا۔ سب اسی مقررہ راستے پر چلے۔ ایسے معاملے میں رہنمائی کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ بنو تغلب اور بنو نمر کے خلاف کارروائی۔ مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمالی عراق کی طرف پیش قدمی جاری رکھی اور اپنی تگوتاز کو شمالی عراق کے آخری کنارے سے جنوبی عراق تک وسعت دے دی۔ انہوں نے ایک حملہ کباس کی طرف کیا تھا۔ کباس کے تمام باشندے بنو تغلب سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے فوراً علاقہ خالی کر دیا اور مختلف اطراف میں پھیل گئے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور ان کے کچھ افراد کو جا لیا۔ ان میں سے بہت سے افراد مارے گئے۔ اسی طرح دوسرا حملہ صفین میں بنو تغلب اور بنو نمر پر کیا گیا۔ حضرت مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معرکہ بوائب کے بعد تمام پیش قدمیوں کی قیادت خود کر رہے تھے۔ ان کے مقدمے پر حذیفہ بن محسن غلفانی، میمنہ اور میسرہ پر نعمان بن عوف اور مطر شیبانی تھے۔ پیش قدمی کے دوران ان کے لشکر نے
تقریت میں بہت سے دشمنوں کو فرار ہوتے اور ایک دریا عبور کرتے دیکھا تو مجاہدین نے ان پر حملہ کر دیا۔ وہاں بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا، بہت سے جانور قبضے میں آ گئے۔ ان مارکوں میں فردن فردن ہر مجاہد کو جانوروں، قیدیوں اور نقد مال میں سے بھی خمس مل رہا تھا، جسے لے کر وہ اپنے مرکز انبار پہنچ گئے۔ حضرت مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انبار پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے فرات بن حیان اور عتیبہ بن نحاس کو صفین روانہ کیا اور حکم دیا کہ وہ عرب قبائل بنو تغلب اور بنو نمر پر حملہ کر دیں۔ بعد میں انہوں نے اپنے مرکز انبار میں عمرو بن ابو سلمہ کو اپنا نائب مقرر کیا اور خود ان دونوں کے پیچھے روانہ ہوئے۔ جب سب صفین کے قریب پہنچے تو مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرات بن حیان اور عتیبہ سے جدا ہو گئے۔ اہل صفین نے بھاگ کر دریائے فرات عبور کیا اور جزیرے میں داخل ہو کر قلعہ بند ہو گئے۔ نمر اور بنو تغلب کے قبائل متحد ہو کر باہمی تعاون سے رہتے تھے۔ فرات بن حیان اور عتیبہ نے ان لوگوں کا تعاقب کیا اور ان میں سے ایک گروپ کو دریا برد کر دیا گیا۔ وہ لوگ پانی میں ڈبکیاں کھا رہے تھے اور چیخ و پکار کر رہے تھے، الغرق الغرق، ہم ڈوب رہے ہیں، ہم ڈوب رہے ہیں۔ عتیبہ اور فرات بن حیان ان لوگوں کو ان کے مظالم یاد دلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، تغریقن بتحریق، تمہارا یہ غرق ہونا آگ لگانے کا نتیجہ ہے۔ وہ انہیں جاہلیت کا وہ دن یاد دلا رہے تھے جب انہوں نے درختوں کے ایک جھنڈ میں بکر بن وائل کو گھیر کر آگ لگائی اور اسے زندہ جلا دیا تھا۔ وہ انہیں فرات میں غرق کرنے کے بعد واپس مثنی کے پاس پہنچ گئے۔ یہ خبر سیدنا عمر کے پاس پہنچی۔ ہر لشکر میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاسوس ضرور موجود رہتے تھے جو انہیں ہر بات لکھ بھیجتے۔ انہوں نے فوراً عتیبہ اور فرات بن حیان کو مدینہ طلب فرمایا اور ان کے اقدامات کی تحقیق کا حکم دے دیا۔ انہوں نے اپنا دفاع کرتے ہوئے عرض کیا کہ ہم نے انہیں جو الفاظ کہے بطور ضرب المثل کہے تھے، جاہلی دور کا بدلہ لینا ہماری خواہش نہیں تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے حلف لیا۔ انہوں نے حلف دیا کہ ان کا سوائے ایک مثال بیان کرنے اور اسلام کی شان و شوکت نمایاں کرنے کے اور کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بری کر دیا اور واپس عراق بھیج دیا، جہاں وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کے اخلاق کی بڑی حفاظت کرتے تھے اور اپنے عوام اور عمال کو کسی بھی فسادی معاملے میں مبتلا ہونے سے بچاتے تھے۔ حضرت مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بویب کی فتح کے بعد اس فتح کے ثمرات حاصل کیے۔ انہوں نے بڑے منظم طریقے سے شمالی عراق کی منڈیوں اور آبادیوں کی طرف پیش قدمی کی اور دشمن کے تعاقب کا اصول اپنایا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کردہ عسکری مہارت کی وجہ سے انتہائی قوت اور کامیابی سے اپنے اہداف حاصل فرمائے اور شمالی عراق میں تقریباً 400 کلومیٹر تک آگے بڑھتے چلے گئے۔ یہ پیمائش اس کے علاوہ ہے جو فتوحات مشرق، مغرب اور جنوب کی طرف حاصل ہوئی تھیں۔ حضرت مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عسکری پیش قدمیوں میں اپنے عہد کی جدید ترین جنگی مہارت اور نت نئے طور طریقے بروئے کار لائے۔ بلا شبہ مثنی کی یہ پیش قدمیاں اور کامیابیاں اپنے نتائج کے اعتبار سے اس قدر مؤثر اور دور رس ثابت ہوئیں کہ اہل فارس کے حکام کے حوصلوں کی کمان ٹوٹ گئی۔ حکومت فارس کا مرکز مدائن تھا، وہاں کے ظالم حکام خود اپنی ہی رعایا کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو گئے۔ اہل فارس عرب قوم کے مقابلے میں اپنے دفاع کی ہمت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ کچھ ہی عرصہ پہلے وہ عربوں کو بڑی حقارت سے دیکھتے تھے۔ اہل فارس کا رد عمل۔ اہل فارس کے خلاف اہل عرب کو حاصل ہونے والی فتوحات رد عمل سے خالی نہیں رہ سکتی تھیں، لہٰذا اہل فارس کے سردار سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے رستم اور فیروزان سے کہا، تمہارے باہمی اختلافات نے اہل فارس کو انتہائی کمزور کر دیا ہے اور دشمنوں کو اہل فارس پر غالب آنے کا طمع اور امید دلائی۔ اے سپہ سالارو، اللہ کی قسم یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم نے اہل فارس کو تقسیم کر رکھا ہے، انہیں دشمن کے مقابلے میں کمزور کر دیا ہے۔ اب تمہیں اہل فارس تمہاری موجودہ سوچ پر کاربند نہیں رہنے دیں گے، وہ ہلاکت کو گلے نہیں لگائیں گے۔ اللہ کی قسم تم صرف یہ چاہتے ہو
کہ ہم پر مصیبت نازل ہو اور ہم سب ختم ہو جائیں۔ اب بغداد، سابات اور تقریت کے بعد پایا تخت مدائن ہی رہ گیا ہے۔ اللہ کی قسم، یا تو تم اپنے اختلافات ختم کر کے ایک ہو جاؤ، ورنہ پھر دشمن کے خوش ہونے سے پہلے ہی ہم تمہیں ختم کر دیں گے۔ اللہ کی قسم، اگر تمہیں قتل کرنے سے ہمارے بچاؤ کا کوئی امکان ہوتا تو ہم تمہیں قتل کرنے میں ذرا بھی دیر نہ کرتے، لیکن اگر تم اپنے اختلافات سے باز نہ آئے تو پہلے ہم تمہیں قتل کریں گے اور بعد میں خود بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس طرح کم سے کم ہمیں یہ تسلی تو ہوگی کہ ہم نے تم سے نجات حاصل کر لی ہے۔ اس اجلاس کے بعد رستم اور فیروزان بوران کے پاس پہنچے اور کہا، ہمیں کسریٰ کی عورتوں، کنیزوں اور اسی طرح تمام آل کسریٰ کی عورتوں اور کنیزوں کا ریکارڈ فراہم کرو۔ اس نے یہ سب کچھ ایک کتاب کی شکل میں ان کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے ان تمام عورتوں کو تلاش کرنے کے لیے اپنے کارندے بھیجے۔ وہ سب عورتوں کو پکڑ لائے، پھر ان عورتوں کو مردوں کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ مرد ان عورتوں سے کسریٰ کے مذکر اولاد کا پتہ پوچھتے تھے۔ کسی بھی عورت کے پاس کسی کا پتہ نہیں تھا۔ صرف ایک عورت نے بتایا کہ شہریار بن کسریٰ کی نسل سے ایک لڑکا یزدگرد ابھی زندہ ہے اور اس کی ماں اہل بادوریہ میں سے تھی۔ اس کی ماں کو گرفتار کر لیا گیا اور اس سے اس یزدگرد کے بارے میں تفصیلات حاصل کی گئیں۔ دراصل یزدگرد کی ماں اسے اس وقت استخر میں اس کے ماموں کے پاس خفیہ طور پر لے گئی تھی۔ جب یزدگرد کے چچا شیرویہ نے ان عورتوں کو قصر ابیض میں جمع کیا تھا اور اپنے 17 بھائیوں سمیت آل کسریٰ کے تمام مردوں کو اس لیے تحقیق کر دیا تھا کہ مبادا کوئی فارس کی بادشاہت کا دعوے دار نہ بن بیٹھے۔ شیرویہ نے جب اپنے بھائیوں کو قتل کیا تھا تو ان میں سے ایک بھائی شہریار بن کسریٰ پرویز بھی تھا، جو اس کی مشہور بیوی شیرین کے بطن سے تھا، اور یہی شہریار نامی شخص یزدگرد کا باپ تھا۔ لوگوں نے یزدگرد کی ماں پر سختی سے دباؤ ڈالا تو اس نے یزدگرد کے بارے میں انہیں سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے فوراً آدمی بھیجے اور وہ یزدگرد کو پکڑ لائے۔ انہوں نے بنو ساسان سے بچ جانے والے اس واحد شخص کو، جس کی عمر اس وقت صرف 21 سال تھی، تخت پر بٹھا دیا، اپنے تمام اختلافات ختم کر دیے اور اس کی امارت پر متفق ہو گئے۔ اس طرح اہل فارس میں جوش و خروش کی تازہ لہر دوڑ گئی اور وہ اس کی اطاعت و مدد پر کمر بستہ ہو گئے۔ انہیں اپنے درپیش حالات سے نکلنے کی صرف یہی راہ نظر آئی۔ یزدگرد ثالث الرستم اور فیروزان کی مدد سے اپنے فرائض انجام دینے لگا۔ اس نے فوجی چھاؤنیوں اور کسریٰ کی سرحدوں کو اثر نو منظم کیا، مختلف محاذوں کے لیے لشکروں کی ترتیب مقرر کر دی۔ اس نے حیرہ، انبار اور ابلہ کے لیے خصوصی لشکر تیار کیے۔ مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات۔ حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یزدگرد الثالث کی ساری تیاریوں کی خبریں پہنچ رہی تھیں۔ مثنیٰ کے جاسوس انہیں ہر وقت اہل فارس کی چالوں کی تفصیلات فراہم کرتے رہتے تھے۔ حضرت مثنیٰ نے یزدگرد کی ان تیاریوں اور متوقع حملے کا حال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ بھیجا۔ مثنیٰ کا شک صحیح نکلا۔ ابھی مثنیٰ کا خط سیدنا عمر کو موصول بھی نہ ہونے پایا تھا کہ اہل سواد نے کفر کا راستہ اختیار کر لیا۔ انہوں نے تمام عہد توڑ ڈالے۔ وہ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے۔ جن سے عہد و پیمان تھے وہ بھی اور جن سے نہیں تھے وہ بھی سب یکجا ہو گئے۔ دوسری طرف اہل فارس نے تیزی سے اہل ذمیوں کے ساتھ مل کر پیش قدمی شروع کر دی۔ حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملی تو انہوں نے وہاں سے اپنے محافظ دستے کے ساتھ کوچ کیا اور ذی قار میں ڈیرے ڈالے۔ اسلامی لشکر کو تف نامی جگہ پر ٹھہرایا۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے اپنی قوت سے زیادہ معرکہ آرائی کی ہے اور دشمن کا صفایا کیا ہے۔ اب وہ اپنی قوت کو بچانے کے لیے ایک دفعہ پھر پیچھے آ گئے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی محتاط شخصیت تھے۔ انہوں نے فوراً ہدایات لکھوائیں اور مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ارسال کر دیں۔ انہوں نے لکھا کہ تم عجمی علاقوں سے جلد نکل آؤ، خشکی کی طرف چلے جاؤ اور عرب و عجم کی سرحدوں پر جہاں جہاں پانی موجود ہو وہاں پھیل جاؤ۔ ربیہ اور مضر قبیلے اور ان کے حلیف مددگاروں کے ہنگامی دستوں کو یکجا کر لو، پھر ایک ایک شہ سوار کو بلاؤ۔ کوئی خوشی سے آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ انہیں زبردستی اپنے ساتھ شامل کرو۔
اہل عرب کو عجم کے خلاف پوری طرح تیار کرو، ان کی تیاری کا موازنہ اپنی تیاری سے کرو، اسلامی لشکروں کو اپنی اور عجم کی سرحدوں پر روکے رکھو اور میرے اگلے حکم کا انتظار کرو۔ حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ذی قار میں ٹھہرے رہے اور مسلمانوں کو بصرہ کی جانب موجود علاقہ غزی کے بالائی مقامات اور جل نامی پہاڑوں میں پھیلا دیا گیا، جبکہ اسلامی افواج کے دستے عراق کے صحرائی علاقے میں شروع سے آخر تک پھیلا دیے۔ یہ علاقے غزی سے قطقتانہ تک پھیلے ہوئے تھے۔ وہاں سب نے اس انداز سے مورچے قائم کر لیے تھے کہ ایک دوسرے کی نگاہ میں بھی تھے اور بر وقت ایک دوسرے کو مدد بھی فراہم کر سکتے تھے، اور سب ایک نئے لشکر کی ترتیب کے انتظار میں تھے۔ سپاہی فارس اپنی چھاؤنیوں اور سرحدوں کی دوبارہ چیکنگ اور اصلاح کر چکے تھے۔ ان کے حالات ایک دفعہ پھر ٹھیک ہو گئے، تاہم وہ پھر بھی دہشت زدہ تھے، جبکہ مسلمانوں کی حالت اس شیر کی طرح تھی جو پیچ و تاب کھاتا ہے، ایک دفعہ اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے، پھر پلٹتا ہے اور دوبارہ حملے کے لیے جھپٹنے کی تیاری کرتا ہے۔ اسلامی افواج کے سپہ سالار سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتوب اور مدد کے انتظار میں تھے اور ہر قسم کی پیش قدمی سے رکے ہوئے تھے۔ یہ ذی قعدہ 13 ہجری بمطابق جنوری 635 عیسوی کی بات ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واللہ لا اضربن ملوک العجم بملوک العرب، اللہ کی قسم میں عرب کے بادشاہوں کو عجم کے بادشاہوں سے ٹکرا دوں گا۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ قدم اٹھایا کہ مختلف علاقوں اور قبائل میں متعین اپنے عمال کو فوری امداد کے لیے خطوط لکھے۔ یہ کام انہوں نے ذوالحجہ کے مہینے میں حجاج کے گھروں سے نکلنے کے وقت کیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ اور مدینہ، حتیٰ کہ جو لوگ عراق کے راستے پر تھے اور مدینے کے قریب تھے، وہ سب حج ختم ہونے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مدینہ پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے خبر دی کہ ان کے پیچھے بہت سے افراد آ رہے ہیں۔ وہ افراد عراق کی سرزمین کے قریب تھے۔ وہ فوراً مثنیٰ سے جا ملے۔ سیدنا عمر نے کوئی سردار، صاحب شعور، صاحب عزت، طاقتور شخص، خطیب اور شاعر نہیں چھوڑا، سب کو محاذ جنگ پر بھیج دیا۔ انہوں نے منتخب ترین، بہترین روشن دماغ افراد عراق روانہ فرما دیے تھے۔ معرکہ قادسیہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب علم ہوا کہ اہل فارس نئے سرے سے جنگی تیاریوں میں مصروف ہیں اور وہ عراق میں مسلمانوں کی بچ جانے والی مختصر سی فوجی قوت کو کچلنے کے لیے بھاری لشکر تیار کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان نازک حالات میں فوری طور پر لازمی فوجی بھرتی کا حکم دے دیا۔ انہوں نے مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اپنے ارد گرد قبائل پر نظر دوڑاؤ اور جو آدمی جنگ میں حصہ لینے کی صلاحیت رکھتا ہے اسے لازماً بہر طور فوج میں شامل کر لو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کے وہ پہلے فرد ہیں جنہوں نے فوج میں لازمی بھرتی کا قانون جاری کیا۔ لازمی فوجی بھرتی کا یہ قانون آج امریکہ اور برطانیہ کے علاوہ متعدد ترقی یافتہ ملکوں میں رائج ہے۔ العسکریۃ الاسلامیہ کے مصنف محمد فرج کا یہ قول قرین قیاس معلوم نہیں ہوتا کہ سب سے پہلے فوج میں لازمی بھرتی اموی دور میں شروع ہوئی، کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پہلے ہی یہ قانون نافذ کر چکے تھے۔ ان کے حکم کی فوراً تعمیل کی گئی۔ جیسے ہی ان کا پیغام مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، وہ فوری طور پر اس حکم کی تعمیل میں کوشاں ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق بھرتی کی گئی اور اسلامی لشکروں کو متحرک بھی کر دیا۔ سیدنا عمر نے اپنے عمال کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو لازمی فوجی بھرتی کے قانون کے تحت سپاہ جہاد میں شامل کریں۔ کسی کے پاس کوئی ہتھیار، گھوڑا یا کسی قسم کا مفید حربی سامان ہو یا کوئی ماہرانہ جنگی سوجھ بوجھ رکھتا ہو تو اسے فوراً مدینہ روانہ کریں تاکہ انہیں فوجی دستوں میں شامل کر کے عراق بھیجا جا سکے۔ ادھر سلطنت فارس کے علاقوں میں یزدگرد کے برسر حکومت آ جانے کی وجہ سے حالات سدھر گئے تھے۔ تمام اہل فارس داخلی طور پر پرامن ہو چکے تھے، کیونکہ وہ سب یزدگرد پر متفق تھے اور اس پر مکمل اعتماد رکھتے تھے۔ تمام ایرانی سردار یزدگرد کی فرما برداری اور اس سے ہر ممکن تعاون کرنے پر تیار تھے۔
تمام ضروری سامان جنگ جمع کیا جا چکا تھا۔ انہوں نے جو علاقے فتح کر رکھے تھے ان علاقوں میں سپاہ فارس کے لشکر پہنچ چکے تھے اور مقامی لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف اکسا رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں سے کیے ہوئے عہد توڑ ڈالے اور ان کے خلاف اہل فارس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے حالات بھی بدل گئے تھے۔ حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسپائی اختیار کرتے ہوئے اپنے محافظ دستوں کے ساتھ فتح کیے گئے عجمی علاقوں میں واپس آ گئے۔ وہ عرب اور فارس کے درمیان سرحدوں پر مختلف مقامات میں منتشر ہو چکے تھے۔ مثنیٰ خود ذیقار میں تھے جبکہ باقی لشکر طف میں جاگزین تھا۔ انہوں نے عراق کی سرزمین میں مختلف جگہوں پر مورچے بنا رکھے تھے جو ایک دوسرے کی نگاہ میں بھی تھے اور بوقت ضرورت ایک دوسرے کی مدد بھی کر سکتے تھے۔ اب حالات یہ تھے کہ اہل فارس زبردستی لوگوں کو اپنے لشکروں میں شامل کر رہے تھے، ادھر سیدنا عمر بھی لوگوں کو دھڑا دھڑ فوج میں بھرتی کر رہے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر اور معرکے کے واقعات۔ عراقی سرزمین میں فتوحات کا تیسرا دور اس وقت شروع ہوا جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ افواج کے سالار اعلیٰ مقرر ہوئے۔ ان کا تقرر 14 ہجری میں عمل میں آیا۔ 14ویں ہجری کی ابتدا تھی۔ سیدنا عمر لوگوں کو اہل فارس کے خلاف جہاد کے لیے مستعد کر رہے تھے۔ وہ 1 محرم کو لشکر جرار کے ساتھ مدینہ سے نکلے اور مقام سرار کے چشموں کے پاس خیمہ زن ہوئے۔ سیدنا عمر کا یہ ارادہ تھا کہ وہ خود عراق جائیں اور اسلامی لشکر کی قیادت کریں۔ انہوں نے مدینہ میں علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کبار صحابہ اکرام کو اپنے ساتھ لیا۔ مجلس شورا کا اجلاس طلب کیا اور اپنے ارادے کا اظہار فرمایا اور صلاۃ الجامعہ کی ندا دی گئی۔ بعد ازاں مدینہ سے حضرت علی کو بھی بلوا لیا گیا۔ اب سیدنا عمر نے ان تمام حضرات سے مشورہ طلب کیا۔ سب نے سیدنا عمر کی روانگی سے اتفاق کیا، لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے مختلف تھی۔ انہوں نے فرمایا، مجھے خدشہ ہے کہ اگر آپ شہید ہو گئے تو مسلمان اپنے تمام علاقوں میں کمزور ہو جائیں گے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ کسی اور معتبر آدمی کو اس مہم کے لیے روانہ فرمائیں اور خود واپس مدینہ تشریف لے جائیں۔ دیگر کئی افراد نے بھی اس رائے کی حمایت کی۔ سیدنا عمر نے اس رائے کو قبول فرما لیا۔ پھر انہوں نے دریافت فرمایا کہ اس مہم کے لیے کس شخص کو روانہ کیا جائے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، وہ شخص آپ کے پاس ہی موجود ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، وہ ایک شیر ہے جو سعد بن مالک شہری المشہور سعد بن ابی وقاص کہلاتا ہے۔ سیدنا عمر نے اس مشورے کو پسند فرمایا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حکم نامہ بھیجا اور انہیں عراقی مہم کا سالار اعلیٰ مقرر فرما دیا۔